اور ابھی آپ کو براہ راست یہ چلتے ہیں سپریم کورٹ کے باہر بلاول بھٹو زرداری میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ کیس میں وہ اپنا اختیار استعمال کرتے ہوئے یہ ریفرنس بھیجا سپریم کورٹ کو، اور آج 12 سال بعد اس کا ہیئرنگ ہوا۔ ہم جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کا اور تمام جو ہمارا جج صاحبان ہیں کہ ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ یہ فیصلہ لیا گیا اور آخر کار اس ریفرنس کو سنا جا رہا ہے۔ میں نے 2018 میں ایک ایپلیکیشن ڈالا تھا کہ اس کیس کو فوری سنا جائے اور فیصلہ دیا جائے، اور ساتھ ساتھ ہمیں ایز اے لیگل ایئر ہمیں نمائندہ اس کیس میں بنایا جائے، اور ہم ان کا شکر گزار ہیں کہ ہمیں وہ اس کیس میں سننے کا موقع دیا جا رہا ہے، اور ہمارا وکلا بھی ہمارا نمائندگی کر رہے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جہاں یہ ایک امتحان ہے ہمارا جوڈیشری کے لیے، وہاں ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا اپرچونٹی ہے۔ ضرور ہمیں قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے لیے انصاف چاہیے، ضرور جو بھی موقف صدر پاکستان نے اپنا ریفرنس میں اٹھایا اس کیس کے بارے میں، ان کا سوال کا جواب ہمیں چاہیے۔ ضرور وہ جو آج تک داغ ہے اس ادارہ پہ، ہمارا قانون پہ، جہاں یہ ڈیسیجن سنایا گیا ہے، ہم چاہیں گے کہ اس کو ختم کیا جائے۔ مگر ہم یہ کیوں چاہتے ہیں؟ اس لیے نہیں چاہتے، ہم نہیں سمجھتے کہ آپ یہ فیصلہ دے کے ہمیں قائد عوام تو واپس نہیں دے سکتے، ہمیں شہید محترمہ بینظیر بھٹو واپس نہیں دلوا سکتے، ہمیں میر مرتضیٰ اور شاہ نواز بھٹو اور میرے پاکستان پیپلز پارٹی کے جو کارکن اس جدوجہد میں شہید ہوئے، وہ جج صاحبان ہمیں واپس نہیں دے سکتے۔ مگر جو جج صاحبان کرتے ہیں اتنا تو ہم امید کر سکتے ہیں، اتنا ہم امید رکھتے ہیں کہ ضرور چیف جسٹس صاحب اور ان کے برادر ججز جو ہے وہ جو کر سکتے ہیں اتنا تو کر لیں، کہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو اگر آج آپ کے سامنے نہیں ہے، شہید محترمہ بینظیر بھٹو آج آپ کے سامنے نہیں ہے، تو مجھے انصاف دے، مجھے بتایا جائے، اس قوم کو بتایا جائے کہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو بے قصور تھا، جس کو ہم نے مرڈر قرار دے دیا، وہ تو he is the victim، اور جو accused ہیں، جو accusation ڈالنے والے ہیں، وہ یا ضیاء الحق تھا یا وہ پورا نظام تھا جو اس وقت ایک سہولت کار کے رول پہ، ایک کو-ایکیوز کے رول پہ ہمارے نظر میں انہوں نے اپنے آپ کا جو اس وقت میں تاریخ میں ان کا جو رویہ تھا، چاہے وہ آمر وقت تھا، چاہے وہ ان ججز تھے، چاہے وہ ان لائرز تھے، چاہے وہ ان سیاستدان تھے، ہم ان کے بارے میں آپ کو پاکستان کے عوام کے سامنے ان کو بے نقاب کرنا پڑے گا۔ پاکستان کے عوام نے بہت پہلے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ قائد عوام بے گناہ ہے۔ پاکستان کے عوام نے بہت پہلے یہ فیصلہ کیا پاکستان کے عوام نے بہت پہلے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ قائد عوام بے گناہ ہے۔ پاکستان کے عوام نے بہت پہلے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہمارا قاتل کون ہے۔ پاکستان کے عوام کو معلوم ہے کہ ہنری کسنجر نے کہا تھا کہ we will make a horrible example of you، مگر قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اس ملک کو اٹامک پاور بنایا اور اپنے اصولوں پہ وہ کمپرومائز نہیں کی۔ اس ملک کے عوام کو معلوم ہے
کہ قائد عوام وہ مسلم امہ کا لیڈر تھا جنہوں نے نہ صرف مسلم امہ کو اکٹھا کر لیا مگر مسلم امہ کو سمجھا دیا کہ آپ کے پاس کیا طاقت ہے. ان زمانے میں بھی ہمارا فلسطینی بہن بھائیوں کے خلاف جو ظلم ہو رہا تھا وہ ان زمانے کے اسلامک قیادت تھے جنہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اور ان کو یہ قائد عوام تھا جس نے سمجھایا کہ آپ کے پاس جو تیل ہے وہ نہ صرف آپ کی معاشی طور پہ فائدہ دے سکتا ہے مگر یہ تیل آپ کا طاقت ہے. اور انہوں نے مل کے یہ فیصلہ کیا کہ جب تک ہمارے فلسطین کے جو بہن بھائی ہیں ان کو انصاف نہ دیا جائے تو انہوں نے امبارگو رکھا اور ان کا کانسیکوینسز ان سب نے بھگتا. جو ہر ایک جو مسلم امہ کا قائد تھا جو اس فیصلے میں شریک تھے they did not die a natural death. اور ہمارا صرف ہمارا عدالت سے یہ اپیل ہے کہ آپ نے تاریخ کو درست کرنا ہے, آپ نے اپنے ہاتھوں سے یہ خون دھونا ہے, آپ نے جو اس جرم میں ملوث تھے ان کو بے نقاب کرنا ہے. پاکستان کے عوام کو یہ سمجھ سے باہر ہے کہ کیسے جس صاحب پہ قائد شہید کر دیا گیا آپ سب اس کو شہید کہتے ہیں. کیا کسی قاتل کو شہید کہا جاتا ہے؟ آپ مجھے بتائیں, is it in our constitution اس کی اجازت دیتا ہے, ہمارا قانون اس کا اجازت دیتا ہے, اسلامک جورسپروڈنس کیا اس کا اجازت دیتا ہے, the laws of natural justice کیا وہ اس کو اجازت دیتا ہے کہ اگر آپ اکیوزڈ ہو ایک کنسپریسی کا اور وہ بندہ زندہ ہے تو سزائے موت بنتا ہے؟ یہ تو بہت بڑا سوال نشان ہے کہ آپ نے تو پھانسی کا سزا سنا دیا مگر اسلام میں, قانون میں, آئین میں اس سزا کی گنجائش نہیں ہے. تو ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارا عدلیہ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ نہ صرف تاریخ کو درست کرنا ہے, نہ صرف قانون کو درست کرنا ہے مگر پاکستان کے عوام کا جو اعتماد ہے اس ادارہ میں اس کے بھی ہمیں بحال کرنا پڑے گا. اور ساتھ ساتھ ایسے فیصلہ ہونا چاہیے کہ ہمیشہ کے لیے وہ دروازہ بند کیا جائے اور آگے جا کے ہمارا کوئی عدلیہ اس قسم کا کام نہیں کر سکی. کہا جاتا ہے کہ اس کیس کا جو وہ کیس ہے وہ کبھی پاکستان کی جوڈیشل ہسٹری میں اس کیس کا ریفرنس نہیں دیا جاتا. This case is never quoted as a precedent. Now while the case may be not, with the case itself may not be quoted as a precedent, جس طریقے سے اس کیس کا فیصلہ کروایا گیا وہ پریسیڈنٹ تو چلتا آ رہا ہے اور ہم جسٹس فائز عیسیٰ سے یہ امید رکھتے ہیں, ان تمام جوڈیشری سے, ایوری سنگل جج آف دا سپریم کورٹ سے یہ امید رکھتے ہیں, یہ درخواست کرتے ہیں, یہ اپیل کرتے ہیں کہ آپ نے وہ دروازہ بھی بند کرنا ہے. کوئی یہ بھی نہ سوچے کہ وہ ہمارا سپریم کورٹ کو اس طریقے سے کنٹرول کرنے کی کوشش بھی نہ. اسلام آباد بلاول بھٹو میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں, کہتے ہیں کہ مجھے اور اس قوم کو بتایا جائے کہ قائد عوام مجرم قرار کیوں دیے گئے, جبکہ مزید یہ بھی کہا کہ عدلیہ کے لیے یہ انوکھا کیس ہے مگر ایک موقع بھی ہے. کوشش بھی نہ کرے آگے جا کے. میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں, پاکستان پیپلز پارٹی کے تمام کارکن جنہوں نے یہ جدوجہد لڑا ہے اور انشاءاللہ تعالی ہم یہ کیس لڑتے رہیں گے اور امید ہے کہ ہمیں افاظ ملے.
اگر کیا آپ اور آپ کے جتنے بھی سیاستدان ہیں دوسری جماعتوں کے وہ ماضی میں جو سیاست کرتے رہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ سمجھوتا کرتے رہے سودابازی کرتے رہے تو کیا اپنی تاریخ کو آپ درست کریں گے آپ سیاستدان؟ سر آئی تھنک فرسٹ اسٹیپ اس قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے کیس میں تو آپ انصاف دو. اس آئین کا جن کا انہوں نے ہر جسٹس نے اوتھ لیا ہے کہ ہم اس کا تحفظ کریں گے, اس کا بانی کو قتل کیا گیا, شہید کیا گیا. بعد میں چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. کہتے ہیں مجھے اور اس قوم کو بتایا جائے کہ قائد عوام مجرم نہیں مظلوم تھے. بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ عدلیہ کے لیے یہ ایک انوکھا کیس ہے مگر ایک موقع بھی ہے. آج 12 سال بعد اس ریفرنس پر بات ہوئی ہے. بلاول بھٹو نے یہ بھی کہا اس وقت تاریخ میں عامر وقت سے جو غلطی ہوئی اسے سامنے لایا جائے. ہے کہ آگے آپ خود بات چیت شروع کریں سیاسی لیڈر سے. تو آپ کا سوال کا جو شروع تھا وہ بہت اچھا تھا, مگر امید ہے کہ اس بار صرف اور صرف پیپلز پارٹی کو اور پاکستان کے عوام کو قائد عوام کے کیس میں ریلیف ملے گا. باقی جماعتوں کا بھی حق ہے, ان کو بھی انصاف ملنا چاہیے, چاہے وہ مسلم لیگ نواز ہو, چاہے وہ تحریک انصاف ہو, ان کو بھی ہر کسی کو یہ حق ہے کہ آئین قانون کے مطابق ان کا کیسز کا فیصلہ کیا جائے. مگر قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا کیس کب سے پینڈنگ ہے. کسی اور کو انصاف مل ہی نہیں سکتا ہے جب تک قائد عوام کو انصاف. پاکستان کے عوام اس ادارہ کو انصاف دینے والا ادارہ مانے گا نہیں جب تک قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کو انصاف ملے گا. پھر شاید ان کو یہ امید ہو کہ عام پاکستانی کو بھی اس ادارہ سے انصاف مل سکتا ہے. ایک منٹ یہ تو کیا پیپلز پارٹی مطالبہ کرے گی ان کے خلاف کارروائی کریں؟ دیکھو جنرل ضیاء الحق کی آمریت جو جج صاحبان اس ملوث تھے ہم تو سمجھتے ہیں بالکل. ان فیکٹ the lawyers, the politicians, the dictator, the judiciary, the other people who lied and are still to this day lying in order for this to take place, وہ سب اس قوم کے نظرے میں انہوں نے گناہ کیا ہے. وہ میں سمجھتا ہوں کہ عوام کے سامنے آنا چاہیے. اور یہ جو سپریم کورٹ ہے ہم امید رکھتے ہیں کہ وہ نہ صرف اپنے اوپر جو داغ ہے مگر جو تمام صورتحال ہے اس کے پاس ایک موقع ہے جتنا اس میں وہ انصاف دے سکتے. آج آپ جیسے ہیں اور آپ امید کر رہے ہیں کہ آپ کو انصاف ملے گا, اچھی بات ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف ملک میں دہشت گردی بھی ہے, دہشت گردی آج بھی ڈی خان کے اندر پولیس والے سیکورٹی والے شہید ہوئے, عوام شہید ہوئے ہزاروں کی تعداد میں. کیا جو دہشت گردی کے مقدمات ہیں جو دہشت گرد ہیں ان پر بھی آپ کو مطالبہ رکھیں گے کہ ان کے حوالے سے بھی عدلیہ فیصلے دے؟ میرا خیال میں بالکل ہم چاہتے ہیں کہ دہشت گردوں کے خلاف فیصلے آئے, کیسز کیا جائے, لیکن ہمارا جوڈیشری نے کافی بہادری دکھایا ہے جہاں تک دہشت گردی کے واقعے کے. آپ اسی جسٹس فائز عیسیٰ کا اگزامپل دیکھیں جو کوئٹہ کے وکلا کے ساتھ ہوا تھا. جسٹس فائز عیسیٰ نے ایک تگڑا فیصلہ بھی سنایا تھا اور امید ہے اس پہ عمل درآمد بھی ہوگی. ہمارا ہائی کورٹ ججز نے جوڈیشری میں سے جو لوگ ہیں انہوں نے شہادت بھی قبول کیا ہے, دہشت گردوں کی حملوں میں شہید ہوئے ہیں. تو اس میں ہم سب دہشت گردی کے شکار ہوئے ہیں اور ہم سب کو مل کے اس کا مقابلہ کرنا ہے. جہاں تک یہ حساب ہے ہم سب جانتے ہیں, آپ بھی جانتے ہیں, آپ بھی جانتے ہیں کہ یہ کس کا کھلونا ہے اور انہوں نے ہی اس کو لانچ کیا ہوگا. ویسے میرے لیاری کے جیالے جو ہے نا وہ بہت مزیدار نعرے بناتے ہیں. تو انہوں نے کل مجھے ایک میسیج بھیجا جب یہ سب کچھ چل رہا تھا کہ میاں تیرے جانثار
बशीर मेमन रावणवाल। तो ये आपका सवाल का जवाब है। आप ये बता दें कि एक लड़ने के लिए पहले दी गई, अब एक और लड़ने के लिए दी जा रही है। क्या पीपल्स पार्टी के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी? इलेक्शन नहीं मिलेगा? इलेक्शन हो सकता है, डिले हो जाए 10 दिन, तो उसके बाद सवाल लेने के साथ के बराबर आपने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से बात की है और इस पर एतबार का भी ऐलान किया है। इसी सुप्रीम कोर्ट ने 8 फरवरी को इंतखाबात के हवाले से बात की। आसिफ जरदारी साहब ने रात को इशू में ये बात कही कि इंतखाबात आगे भी जा सकते हैं। जहाँ तक सवाल ये है कि राहुल अखबार ने बड़े सीवियर इल्जामात लगाए हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? जहाँ तक उस सवाल का मैंने जवाब दे दिया। जहाँ तक फरवरी 8 का इलेक्शन दिन है, उस पे जस्टिस फायज ईसा साहब ने खुद कहा था कि पत्थर में लिखा हुआ है, कोई सवाल ना करे कि फरवरी 8 के आगे इलेक्शंस हो सकते हैं। जहाँ तक सदर जरदारी का बयान था, मेरा ख्याल में अगर आप तफसील से उस इंटरव्यू को देखते हैं तो सदर जरदारी कह रहा था कि इलेक्शंस टाइम पे होंगे। जब उसको मज़ीद प्रेस किया गया, उसने आपका जो जवाब है वो दिया, और वो उसको आप आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ट्विटर पे, इसलिए वालिद साहब ये सोशल मीडिया का और जो ये नया तरीक़ेकार है उसमें इस तरीके से पेश किया जा रहा है। तो मैं आपका शुक्रिया करता हूँ कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं क्लैरिफाई करूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जस्टिस फायज ईसा पे 100% एतमाद करते हैं, और ख़ास तौर आज के बाद जो ये सिलसिला चलता आ रहा है, तो जस्टिस फायज ईसा साहब ने वाज़े तौर पे, ताकि कहीं कोने में कन्फ्यूजन ना हो कि फरवरी 8 पे पत्थर में लिखा हुआ है, कोई इस पे बात भी ना करे, इलेक्शंस होंगे। अगर मुझे कोई ऐसे लगता है कि इसमें कोई तब्दीली आया है तो आई बी द फर्स्ट पर्सन। बिलावल साहब, कब तक ये सिलसिला जारी रहेगा? कब तक ये सिलसिला जारी रहेगा कि जो पॉलिटिकल फोर्सेज हैं उनको जो है डिक्टेटर्स जो है, सर कब तक ये सिलसिला जारी रहेगा? सर कब तक ये सिलसिला जारी रहेगा कि जो डेमोक्रेटेड फोर्सेज है, डेमोक्रेसी पे जो यकीन रखती है फोर्सेज, उनको जो है एस्टेब्लिशमेंट जो है उनको चलाती रहेगी? आया ये वक्त आ नहीं गया कि जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी उसको रिवाइव किया जाए और ये सारी चीज़ें एक होलसम न्यू चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी आए? ये वक्त बहुत पुरानी तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है, मुतालबा है कि हम सब मिल के अपने दायरे में रह के काम करें, और इसका मतलब ये है कि सारे बाकी इदारे भी अपने दायरे में रह के काम करें, और सियासतदान भी सियासत के दायरे में रह के और जमहूरियत के दायरे में रह के ही काम करें। तब ये मुल्क चल सकेगा, तब हमारा मईशत चल सकेगा, तब हम एक मॉडर्न रियासत बन सकेंगे। अफसोस के साथ आपको बताना पड़ रहा है कि मैं इन पुराने सियासतदानों का पुराने सियासत को अब देख चुका हूँ, और उनका कोई रवैया नहीं है कि इन्होंने अपने रवैया चेंज करना है। उन्होंने वही पुराने सियासत करना है जिससे ना ये मुल्क तरक्की करेगा, ना हमारा मईशत तरक्की करेगा, ना हम इस हाइपर पाकिस्तान हाइपर पोलराइज एनवायरनमेंट से निकल सकेंगे। हमें इस बुखार को तोड़ना पड़ेगा जहाँ सियासत को, सियासी अख्तलाफात को हमने ज़ाती दुश्मनी पे पहुँचाया है। और अगर आप ये नहीं पहचानेंगे कि हम सब पाकिस्तानी हैं, जो आप पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखें, आप नून लीग से ताल्लुक़ रखें, आप PTI से ताल्लुक़ रखें, आप सब पाकिस्तानी हैं, आप सब मुहिब वतन हैं, आप सब ये फैसला करें कि हम इख्तलाफात भी रखेंगे मगर साथ मिलकर इन तमाम मसाइल का हल निकालना पड़ेगा। मेरा ख्याल में कि जो पुराने तरीक़ेकार है इसको जितना जल्दी हम दफन कर सकते हैं, ये नफ़रत की सियासत, ये तकसीम की सियासत, और एक नया सियासत मुतारफ़ करे, फिर हम पाकिस्तान के इस्लामाबाद में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे कि मुझे और इस कौम को बताया जाए कि कायदे अवाम मुजरिम नहीं मजलूम थे। अदलिया के लिए ये एक अनोखा केस है मगर एक मौका भी है। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।